جب وہ دلی سے چلے تو 50 مردوں، عورتوں، بچوں اور چند بیل گاڑیوں کا مختصر سا صاف ستھرا قافلہ تھے۔ 3 روز کی مسافت کے بعد وہ قافلہ 1,500 انسانوں اور اتنے ہی جانوروں کے ایک لمبے چوڑے جلوس کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور ابھی وہ امبالے سے 10 میل دور تھے۔ اس جلوس کی تشکیل میں کسی تجویز یا ترتیب کا لحاظ نہ رکھا گیا تھا۔ اگر ڈھنگ سے چلایا جاتا تو وہ 2 فرلانگ مربع میں بآسانی سما سکتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ جو لوگ درمیان میں چل رہے تھے انہیں دور دور تک قافلے کی حدود کا پتہ نہ تھا۔ اگر ہوائی جہاز پر چڑھ کے دیکھا جاتا تو ایک بڑا سا کن کھجورا ہزاروں چھوٹی بڑی ٹانگوں والا زمین پر چلتا ہوا دکھائی دیتا۔ وہ 50 جو ابتدا میں ساتھ چلے تھے ابھی تک یکجا تھے۔ وہ قافلے کے عین درمیان میں چل رہے تھے، اور یہی ایک ترتیب تھی جو قائم رہ سکتی تھی، یعنی قافلے کا ہجوم ان کو مرکز قرار دے کر چاروں طرف بڑھنا شروع ہوا تھا اور ایک سا بڑھتا چلا گیا تھا، جیسے کن کھجورے کا بچہ تیزی کے ساتھ جوان ہو جائے، یا ساحلی سمندروں پر جب کوئی کچھوا مر کر تیرنے لگے تو جیسے جھاگ اس کے چاروں طرف اکٹھا ہونا شروع ہو جائے۔ گو ان کی دوستی چند روزہ تھی، پھر بھی ان میں ایک عجیب غیر معروف قسم کا احساس رفاقت پیدا ہوا چلا تھا، جیسے چند ناواقف ٹورسٹ کسی شہر میں جا نکلے اور وہاں بغاوت شروع ہو جائے۔ پھر دوسروں کے مقابلے میں انہیں احساس برتری کچھ یوں بھی تھا کہ ایک تو وہ تعداد میں کم اور خوش پوش تھے، دوسرے ان کے آپس کی شناسائی کی مدت نسبتاً کئی گھنٹے زیادہ تھی۔ اس لحاظ سے یہ جماعت اس غریب الوطن قافلے کی گویا ارسٹوکریسی تھی۔ دلی پولیس کے چند سپاہی جو ان کے ساتھ ہوئے تھے، زیادہ تر ان کے ساتھ ہی گپے ہانکا کرتے تھے۔ یہ بات بھی انہیں دوسروں سے ممیز کرتی تھی، گو ان کی زیادہ تر باتیں اسی قسم کی ہوتیں کہ مثلاً نئے آنے والوں کی فوج گندی اور بدبودار تھی، اور کہ وہ اپنے ہمراہ گھوڑوں اور بیلوں کے علاوہ گدھے، خچر، کتے، بلیاں اور مرغیاں تک لے آئے تھے۔ اس موضوع پر منفرد طبقے کے 50 افراد کے سر شرم سے جھک جاتے، جیسے کہ اس کی ذمہ داری براہ راست ان پر آتی ہے۔ جنہوں نے کبھی تھکے ماندے، بے گھر اور دہشت زدہ لوگوں کے درمیان سفر کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایسے قافلوں میں سب سے بڑی وبا افواہوں کی ہوتی ہے۔ ایک سے ایک بے بنیاد افواہ منٹوں میں قافلے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلتی جا رہی تھی، اور نئی سے نئی پھیلتی تھی، یعنی کہ کسی افواہ کی عمر چند گھنٹے سے زیادہ کی نہ ہوتی تھی۔ لوگ اتنے خالی الذہن ہو چکے تھے کہ محض چلتے جاتے اور افواہیں پھیلانے کے سوا لگتا تھا کہ ان کا کوئی کام نہ تھا۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر افواہیں پھیلاتے تھے، یا یہ کہ ان کے درمیان کوئی کنبہ افواہیں پھیلانے کے ماہروں کا موجود تھا، بلکہ یوں ہوتا کہ بات چیت کے دوران کسی کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ کسی دوسرے کے سر پر سارے وقتوں کی تھکن، بھوک، پیاس اور دہشت بن کر سوار ہو جاتا، اور قافلے کے تمام تر بے ترتیبی کے باوجود برقی روح کی طرح انن فانن ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک پھیل جاتا۔ زیادہ افواہیں 2 قسم کی تھیں، اور دونوں انتہائی متضاد قسم کی تھیں۔ یا تو وہ انتہائی دہشت پسند تھیں، مثلاً یہ کہ اگلے پڑاؤ پر قافلے پر حملہ ہوگا، یا انتہائی پر امید کہ اگلے شہر میں حکومت نے ان کے لیے نئے لباس اور تازہ کھانا مہیا کرنے کا انتظام کر رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی 2 قسم کی افواہیں بار بار الفاظ کا مختلف جامہ پہن کر لہروں کی طرح آ رہی تھیں، اور کسی کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس شدید مضحکہ خیز صورتحال کو محسوس کر سکتا۔ لوگ افواہوں میں باتیں کرتے، عام روز مرہ کی کوئی بات نہ کرتا۔ تازہ ترین خبر یہ تھی کہ امبالے کے اسٹیشن پر ان کے لیے ایک خالی ریل گاڑی تیار کھڑی تھی، جس کے ساتھ ایک بہت بڑا باورچی خانہ لگا ہوا تھا، اور پولیس کی بھاری جمعیت ان کی حفاظت کے لیے موجود تھی۔ 50 میں نعیم بھی تھا۔ اس نے 3 روز سے کسی سے بات نہ کی تھی۔ اس کا بڑی ہوئی داڑھی والا چہرہ غلیظ اور لباس گندا ہو چکا تھا۔ ایک موقع پر رات کے اندھیرے میں جب قافلے میں بلا وجہ بھگدڑ مچی تو اس کا ایک جوتا گم ہو گیا، دوسرا اس نے خود اتار کر پھینک دیا۔ اس کی جیبیں خالی تھیں اور کوئی سامان ساتھ نہ تھا۔ اپنے آپ میں مگن چلتا ہوا کبھی کبھی وہ خود بخود مسکرانے لگتا، پھر سنجیدہ ہو جاتا، پھر پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا اور چلتا جاتا۔ اس نے ایک دفعہ بھی یہ یاد کرنے کی کوشش نہ کی تھی کہ عذرا سے اس کی کیا باتیں ہوئیں، کن حالات میں وہ اس سے جدا ہوا، اور کیوں کر گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر باہر نکل آیا اور اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ سب کچھ آپ سے آپ ہوتا چلا آیا تھا۔ کبھی کبھار اسے صرف اتنا محسوس ہوتا کہ وہ ایک
اندیکھی انجانی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جہاں پہنچنے سے پہلے یا جہاں پہنچنے پر یا پہنچنے کے بعد ایک بہت بڑی قوت، خوبصورت اور جاندار اور لازوال اس میں پیدا ہوگی۔ پتہ نہیں کیسی اور کیوں کر، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر وہ اڑنے لگے گا، یا ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، یا زمین کے اندر چلا جائے گا، یا جانے کیا، پر کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوگا جو زبردست اور مارکا خیز ہوگا۔ اس عظیم قوت کی ہلکی ہلکی لہریں وہ ابھی سے اپنے اندر پھوٹتی ہوئی محسوس کر رہا تھا، اور اس سرشاری میں ان سب کے ساتھ چل رہا تھا، بھاگ رہا تھا، رک رہا تھا اور کھا رہا تھا۔ اپنے گرد و نواز سے اس کی بے خبری اور لاپرواہی اور اس کی بے سر و سامانی اور عجیب و غریب حیت دیکھ کر چند عورتیں جو ایسے موقعوں پر خصوصاً توہم پرست ہو جاتی ہیں، مجذوب سمجھ کر اس کی نگہداشت کر رہی تھیں۔ وہ کچھ نہ کچھ کھانے کو اسے دیتی رہتی اور مستقبل کے متعلق بے سر و پا سوالات کرتی جاتی، جن کا جواب دیے بغیر، ادائی شکریہ کیے بغیر وہ ان سے خوراک قبول کرتا اور بھاگتا جا رہا تھا۔ عورتیں خاموشی کو معنی خیز سمجھ کر اور بھی مرعوب ہو گئی تھیں اور ہر وقت اس پر نگاہ رکھنے لگی تھیں۔ مردوں میں سے زیادہ تر نے اسے محض مخبوط الحواس سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ امبالہ پہنچنے سے پہلے انہیں طوفان خیز بارش نے آ لیا۔ بارش کی تیز بوچھاڑ سہتے ہوئے متواتر 5 گھنٹے تک امبالہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اور باہر سڑک پر کھڑے رہے۔ اس دوران میں 2 گاڑیاں دلی کی جانب سے آئیں اور رکے بغیر سیٹیاں بجاتی ہوئی گزر گئیں۔ ان کی ننگی ڈھلوان چھتوں پر بھی اتنے ہی لوگ بیٹھے تھے جتنے کہ ان کے اندر، اور تیز ہوا میں اڑنے اور گیلی چھت پر سے پھسلنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عجیب و غریب حیت میں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ نعیم کو یاد آیا کہ جب وہ بچپن میں سفر کیا کرتا تھا تو شیڈ میں کھڑی یا پانی لیتی ہوئی کسی خالی گاڑی کی چھت پر نیلی وردی والے آدمی کو خطرناک انداز میں چلتے تعجب سے دیکھا کرتا اور اسے سرکس کے کرتب سیکھا ہوا کوئی آدمی خیال کیا کرتا تھا۔ آج وہ ہزاروں سیدھے سادے لوگوں کو کرتب دکھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور ایسے خراب موسم میں اس نے افسوس کے ساتھ سوچا۔ آخر جب اسٹیشن کے عملے کے لوگ انہیں باہر نکالنے کی کوشش میں ناکام ہو کر اندر جا چکے تھے تو طوفانی بارش اور خالی یک رنگ لائنوں کے نظارے سے یکلخت مایوس ہو کر وہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگے۔ باہر نکلتے ہوئے جیسا کہ معمول ہو چکا تھا، کسی نامعلوم وجہ سے ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھاگ دوڑ میں اچانک نعیم اور علی آمنے سامنے آ گئے۔ تم نے کہا نکل جاؤ اور میں نکل گیا۔ اپنے باپ کے گھر میں میرے لیے جگہ نہ تھی۔ کیوں نہ تھی؟ محض اس لیے کہ تم مجھ سے 15 برس پہلے پیدا ہوئے تھے اور لڑائی میں تم نے بہادری کا تمغہ حاصل کیا تھا اور جاگیرداروں کے گھر بیعت کیا تھا اور سرکار کے خلاف جلوس نکالے تھے۔ محض اس لیے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے سوچا، پر میں کیا سوچتا، مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ اوہ یہ بارش کمبخت سالی! جب فصلیں سوکھ رہی ہوتی ہیں تو کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور آج ماں کی ہمیں سیراب کر رہی ہے۔ لو یہ بوری، اس کی ٹوپی بنا کر اوڑھ لو، میری خیر ہے۔ لاؤ میں بنا دوں۔ تمہارا ایک ہاتھ تو کام سے گیا۔ گیلی ہے پر کچھ نہ کچھ بچاؤ تو کرے گی۔ میں سینکڑوں بار پردیس میں بھوکا سویا ہوں، لیکن اس رات کی بھوک اور اپنے گھر پر پردیس کا وہ احساس مجھے آج تک یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن بڑی ماں بھی مر گئی، اللہ رحم کرے۔ اس دن بڑی ماں نے بھنی ہوئی فاختہ اور گوبھی کا شوربہ آگے رکھا تھا اور مجھے زور کی بھوک لگی تھی، اور تم نے کہا تھا نکل جاؤ۔ تم کیا جانتے ہو، تمہیں اس طرح کھانے کے آگے سے اٹھا کر کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا گیا۔ تمہیں کیا پتا، تم تو روشن محل میں جا کر جاگیردار بن گئے، ہمارے خدا بن گئے۔ کاش یہ سارے سور کچھ دیر کے لیے رک جائیں تو ہم گاڑی کے نیچے گھس کر بارش سے تو بچ سکتے ہیں، مگر یہ تو بس بھاگ رہے ہیں جیسے ماں کی بارات میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ عائشہ تو رستے میں ہی مر جائے گی یقیناً۔ دیکھو کیسے بندریا کی طرح چارے میں سے منہ نکالے دیکھ رہی ہے۔ یہ اسی طرح پچھلے 10 برس سے چپ چاپ دیکھ رہی ہے، نہ بولتی ہے نہ چالتی ہے، بس کام کیے جاتی ہے اور گھلتی جاتی ہے۔ بڑی محنت سے گاڑی پر سائبان کھڑا کیا تھا، کل رات کی بارش میں اڑ گیا۔ اب پانی چارے میں سے رس رس کر اس کے جسم پر اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہ کبھی سفر کے خاتمے تک نہیں بچ سکتی، لیکن سفر کا خاتمہ تمہیں پتہ ہے کہاں ہوگا؟ ان سارے برسوں جو
तुम बड़े इत्मीनान के साथ अपने ससुराल वालों के पास रहते रहे, फिर तुमने वाइसराय की नौकरी कर ली और बड़े आदमी बन गए। तुम्हें ख्याल भी कभी नहीं आया कि दुनिया में कोई और भी है जिसमें तुम्हारे बाप का खून है, और कहाँ पर है, भूखा है या सैर है, और उसकी बीवी और बच्चे, ये छोटी छोटी बातें जिनका भाइयों में ख्याल रखा जाता है। और क्या तुम मेरी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते थे? ये बारिश और हवा का ज़ोर देखो, बिल्कुल तूफ़ान है तूफ़ान। तुम हैरान हो रहे हो, मुझे सब पता चलता रहा। मैं परदेश में रहा, पर एक एक पल की मुझको खबर रही कि तुम कई बरस बीमार रहे और रोशन महल में एक से एक बड़ा डॉक्टर आकर तुम्हारा इलाज करता रहा। फिर तुम तंदुरुस्त हो गए और हर रोज़ मोटर में बैठकर वाइसराय के दफ्तर काम पर जाने लगे। तुम कभी रोशनपुर ना गए, लेकिन मैं भी बीमार रहा और मेरी बीवी भी, और हमारा इलाज करने के लिए कौन था? जिला वतनी। लेकिन तुम तो सदा ऐश में रहे। जब बाप जेल चला गया तो तुम चचा के साथ कलकत्ता चले गए और अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते रहे और गर्मियों में पहाड़ पर जाते रहे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या जागीरदारों की लड़की के साथ शादी ना कर सकता था? हैरानगी से क्या देखते हो? मुझे इन बातों का किसी न किसी तरह पता चल ही गया। फिर एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती कि अब वो सब क्या हुआ? वो महलात, वो बड़े बड़े बारसूख लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार थे, अब कहाँ गए? उनका क्या फ़ायदा हुआ बताओ? अब तुम फिर हमारे साथ अकेले ठोकरें खा रहे हो। सब ने तुम्हें छोड़ दिया। वो तुम्हें छोड़ ही देते, जल्द या बदेर, मैं जानता था। ज़रा देखो क्या हालत बना रखी है, फ़कीरों से बदतर। पाँव में जूता भी नहीं। तुम्हारे पाँव में ज़रूर दर्द हो रहा होगा। मेरी टांगों में पहले 2 दिन सख्त दर्द उठा था, फिर कल रात बारिश पड़ने से सूज गई और दर्द ख़त्म हो गया। अब यूँ लगता है जैसे लकड़ियों पर चल रहा हूँ। ये देखो, छोटे केकर के तने बराबर मोटी हो रही हैं। माँ की टांगें, पर शुक्र है कि दर्द तो ख़त्म हुआ। मेरी जान ले रहा था। तुम आयशा के जूते पहन लो, अभी निकाल कर देता हूँ। ये लो, घबराओ नहीं, रबर के सीधे तले वाले जूते हैं। हम गरीब लोग हैं, एड़ी वाले जूते नहीं पहन सकते। और तुम्हारी बीवी, उसने भी तुम्हें छोड़ दिया? नईम को इस बात की हैरत ना थी कि अली को इन सारी बातों का इल्म कैसे हुआ। उसकी इसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। वो तो ये देख रहा था कि उसका छोटा भाई, कल का गवार किसान लौंडा, आज एकदम बड़ा हो गया था और बदली हुई आवाज़ में, बदले हुए लहजे में, बिल्कुल बदली हुई बातें कर रहा था। अपनी हैरत में उसे ये ख्याल ना रहा कि वो उससे कमोबेश 12 बरस के अरसे के बाद मिल रहा था। अली के लहजे का जहरीलापन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। आखिर नईम महज उसका भाई था जो इतना अरसा भटकने के बाद इस खस्ता हालत में लौटा था, और उसकी देखभाल करना इसका फ़र्ज़ था। किसानों की किसी साफ दिली के साथ उसने सब कुछ माफ़ कर दिया, भुला दिया, और धीमे हमदर्द और रंजीदा लहजे में नईम को बताने लगा। मैं पंजाब चला गया था। लाहौर में उन दिनों हालात अच्छे नहीं थे, फिर भी मैं 2 साल तक वहाँ रहा और कोई आधी दर्जन वर्कशॉपों में काम किया। उन 2 बरसों में 6 महीने जेल में काटे। जहाँ मैं रहता था वहाँ चोरी हो गई और उन्होंने शुबे में पकड़कर मुझे कैद करवा दिया। 6 महीने उन्होंने मुझ पर जुल्म किया। पहली बार मेरी टांगें जेल में सूजी थीं जब मैं 2 दिन तक मुतवातिर एक ही जगह पर खड़ा रहा। ये दूसरी बार है, पर लाहौर की लस्सी मुझे नहीं भूलती। क्या जाड़ा, क्या गर्मी। वहाँ पर लस्सी पीते हैं और सारा दिन उसके बाद ना आपको भूख लगती है ना प्यास। लेकिन मेरे पाँव में चक्कर था। आयशा को लेने आया तो फिर लाहौर ना गया। जालंधर में एक सीमेंट फैक्ट्री थी, वहाँ नौकरी की। फिर जंग छिड़ गई। अब मैं फ़ौज में जाने के लिए सर मारने लगा। उन दिनों पहली बार आयशा बोली और कहने लगी, बावले हुए हो, मत जाओ, लड़ाई पे मत जाओ, मत जाओ। फिर वो रोने लगी। उसके बाद वो ज़्यादा ही चुपचाप हो गई, कभी रोई भी नहीं। देखो कैसे चारे में मुँह निकाले बैठी है और तकलीफ़ सह रही है, जैसे गाय ने ताज़ा ताज़ा बच्चा दिया हो। तुम्हारा ख्याल है उसने तुम्हें पहचाना नहीं? शर्त लगाते हो? उसने तुम्हें 16 आने पहचान लिया है और 16 आने पहचान लिया है, पर वो कभी नहीं हंसती, नहीं शर्माती। या अल्लाह, मेरी टांगें फट जाएंगी। अगर ये सूअर इतना शोर ना मचाएं तो तुम मेरी टांगों पर बारिश के कतरों की आवाज़ सुन सकते हो, ढोल की तरह बज रही हैं। लेकिन मैं जंग में हर कीमत पर जाना चाहता था। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी नक्काली में मैं ऐसा करना चाहता था तो गलत समझते हो। ना ही मुझे टांगों या बाजुओं से कोई बेर था
या तमगों की कोई हर्ष थी। बस मैं बिल्कुल उकता चुका था। इन दिनों मैं मामूली सी बात पर कत्ल कर सकता था। बस मेरे सर में ये बात समा गई थी कि जंग ही एक काम है जो कि मर्द के लायक है। लेकिन हुआ क्या, वो यहीं पर इधर उधर हमें परेड करवाते रहे और जंग का ज़माना निकलता गया। जब कलकत्ते में रहते हुए हमें 3 महीने गुजर गए और बर्मा के महाज पर जाने का जिक्र सुनते सुनते कान पक गए, तो एक दिन मैंने हवलदार मेजर से कहा, जिस रोज़ तू पैदा हुआ था उसी दिन तेरी माँ का दूध फट गया और तू बुज़दिल हो गया। रात भर मैं क्वार्टर गार्ड में रहा। सुबह कर्नल की पेशी हुई। मैं पागल हो रहा था, उसको भी सुनाई। कोर्ट मार्शल हुआ और मैं कैद कर दिया गया। शुक्र है गोली से बच गया। जंग ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। 1 साल तक कलकत्ते में ही मजदूरी करता रहा। फिर वहाँ से ये मुसीबत शुरू हुई, हड़तालें और जुलूस और दहशत पसंदी। तुम यकीन नहीं करोगे मगर ये सच है कि मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहता था। पर जाने ये कैसे हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उनका पक्का मोतबर आदमी बन गया, एक किस्म का लीडर। आप से आप ही ये सब कुछ हो गया। मैं दिल्ली आ गया। अब बारिश थमती जा रही है। देखो उधर से बादल फट गए हैं। तुम्हें बोझ लग रहा है तो बोरी उतार कर गाड़ी पर रख दो, और अगर चाहो तो जूतों के लिए आयशा का शुक्रिया अदा कर दो, खुश हो जाएगी। अभी नहीं, बाद में। मैं एक दफ़ा हड़तालियों के गिरोह के साथ चलते हुए मैंने सोचा कि इसी वजह से मैं घर से और गांव से निकाला गया, और आज वही काम हो रहा है। आखिर क्या फ़र्क पड़ता है नईम? अली की गाड़ी पर हाथ रखे एक लंबे कद का बुढ़ा, जिसका फटा हुआ लिबास और गलीज दाढ़ी थी, चल रहा था। नईम ने कई बार उस पर नज़र डाली और एक बार उसे गैर मामूली सा एहसास हुआ। इस खस्ता हालत के बावजूद बुढ़े की आंखों में गहरी जहानत, गहरी दर्दमंदी और गहरे रंज की झलक थी। अचानक वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। नईम थकन के मारे बड़े से दरख्त की तरह झूलता हुआ उसके ऊपर जा खड़ा हुआ। अली ने उसकी आस्तीन खींची। चलो चलो, पता नहीं कौन है, इसे बिठा लो, यहाँ मर जाएगा। वाह वाह, अगर इसी तरह करने लगे तो अब अगर ये चलने भी लगे तो उसे हाथ रखने को जगह ना मिलेगी। देखो। नईम ने देखा। कुछ देर पहले जिस जगह पर बुढ़े का हाथ था, उसे हासिल करने के लिए कई एक बुढ़े और जवान एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, और गाड़ी के दोनों तरफ उसी तरह के लोगों की कतारें थीं। फाकाज़दा, नीम मुर्दा भेड़ों की तरह के लोग जो सर झुकाए डंडों का सहारा लिए चल रहे थे। नईम औंधे मुँह गिरे हुए बुढ़े के ऊपर खड़ा झूलता रहा। नाचार अली ने उसकी मदद से बुढ़े को उठाकर गाड़ी पर लादा और पीछे पीछे चलने लगा। उस रात काफले में पहली मौत वाक़ई हुई। वो एक कमज़ोर सा नौजवान था जो नमूनिया से मरा था। उसकी बीमारी का किसी को पता ना चला था क्योंकि वो अकेला सफ़र कर रहा था। सुबह सवेरे गाड़ी का सहारा लेकर चलने वालों ने उसे गाड़ी में मरा हुआ पाया और कूदकर ऊपर चढ़ गए। चंद एक तो बैठते ही ऊँघने लगे, 2 बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन चूंकि गाड़ी लावारिस थी, उस पर सवार होने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। जिन्हें अंदर जगह ना मिली वो बाहर डंडों पर बैठने लगे। नतीजतन दोनों तरफ के बांस के डंडे बोझ के नीचे टूट गए। आखिर बैल खींचने से माजूर होकर रुक गए। अब पीछे रह जाने का आम खौफ उन लोगों के दिलों में पैदा हुआ और खौफनाक जिदोजहद की इब्तिदा हुई। ताकतवर और कमज़ोर की अजली हैवानी रकाबत। इस धक्कम पेल में गाड़ी के मालिक की लाश नीचे गिर पड़ी। आखिर थोड़ी देर के बाद चंद जोर आवरों ने गाड़ी पर कब्जा कर लिया और बैल दोबारा चलने लगे। तो अब वो अपने पीछे आने वालों की तरफ मुतवज्जे हुए जो बज़ाहिर उनसे मुखातिब थे। उस क़यामत के शोर में वो कुछ सुन तो ना सके, लेकिन लोगों की तशवीशनाक इशारों से उन्हें लाश की गैर मौजूदगी का एहसास हो गया। गाड़ी रुकी। 2 आदमी उतर कर गए, मुर्दे को कंधे पर उठा लाए और गाड़ी में लाद कर रवाना हुए। लेकिन मौत की खबर आनन फानन सारे में फैल गई और एक जगह पहुंचकर सारे का सारा काफिला यकदम रुक गया। बहुत से लोगों ने आकर लाश को घेर लिया और उसे ठिकाने लगाने की तजवीज़ों पर गौर करने लगे। अब वो लोग जो गाड़ी पर काबिज थे
चौंकने हुए और चालाकी के साथ उतरकर हुजूम में मिल गए। फिर उन्हीं में से दो ने ऊपर चढ़कर मरने वाले का एक बड़ा सा संदूक खाली किया और लाश को कपड़े में लपेटकर उसमें रख दिया। फिर नमाज जनाजा की तैयारियां होने लगीं। नमाज के बाद इमाम ने बैलगाड़ी पर चढ़कर एक मुख्तसर लेकिन जोशीली तकरीर के दौरान कहा, हम ये साबित कर देंगे कि हम अपने मुर्दों की हुर्मत के पासबान हैं। आज हमारे इस गुमनाम भाई को, जिसका नाम भी बाज़ ज़रूरतों के तहत हमें खुद ही ईजाद करना पड़ा, वो अजीमोशान जनाजा मैसर हुआ है जो दुनिया में बड़े बड़े आदमियों को नहीं मिलता। 10,000 रूहें, 10,000 मोमिन। तकरीर के दौरान और तकरीर के बाद देर तक लोग टोलियों में जनाजे के पास से गुजरते रहे। उनमें से हर एक हत्तुल वसा उस अजनबी इंसान का मुर्दा चेहरा देखने का ख्वाहिशमंद था जो महज मर कर यकलख्त उन सब के लिए दर्दमंदी, खुदा तरसी और मुस्तकबिल के खौफ की अजीम अलामत बन गया था। चंद उधेड़ उम्र किसान औरतें ऊंची आवाज़ में बैन करने लगीं। उन पर आज पहली बार मौत की आलमगीर हैसियत का इंकशाफ हुआ था और गैर शऊरी तौर पर उन्होंने महसूस किया था कि इस एक इंसान की मौत उन सब की मौत थी कि मुस्तकबिल के अंधेरे की मुश्तरका मौत में वो सब शामिल थे। आखिर उसे कब्र में उतार कर कम अज़ कम 5,000 अफराद ने अपने अपने हिस्से की मिट्टी उस पर डाली और ऐसी कब्र बनाई कि उनमें से आज तक किसी ने इतनी बड़ी कब्र ना देखी थी। ज़िंदगी एक अजीम फॉर्म है ये जनाजा, लंबे बुढ़े ने मट्टी फेंकते हुए कहा। नईम ने खामोशी से उसे देखा और अपने हिस्से की मट्टी फेंककर आगे रवाना हो गया। मीलों तक उन्हें वो कब्र नज़र आती रही। उसी रोज़ काफ़िले पर पहली बार हमला हुआ। हमला आवर हिंदू और सिख थे जो कुल्हाड़ियों, बल्बों, तलवारों और राइफलों से मुसल्लह थे। काफ़िले वाले बहुत से मुर्दा और ज़ख्मी छोड़कर आंधी की तरह भागे। अब वो मौत से वाकिफ़ हो चुके थे। तुम क्या कह रहे थे? नईम ने पूछा। जनाजे की बात कर रहा था कि ये कैसी मुनज़्ज़म ज़िंदगी है। हंसो मत, मैं फ़लसफ़ा नहीं बिगाड़ रहा। इस ज़िंदगी से मुराद ये खुसूसी ज़िंदगी है, ये जिसमें कवायद और ज़वाबित हैं और हमसाए के साथ मोहब्बत करने के अहकाम और नमाज के औकात, रहने सहने और मिलने जुलने के तरीके, नेकी के बदले सवाब और गुनाह के बदले अजाब। कितनी बड़ी तंजीम है। तुमने कभी सोचा है? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, हर कोई थोड़ा ही सोचता है, पर सुनो, मैंने सोचा है। वो देखो, अगली बैलगाड़ी पर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। मैं जब भी ऐसे शख्स को देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि अभी चंद मिनट में ये अपने ज़मीर का सारा बोझ अल्लाह ताला के हवाले करके इत्मीनान से बैठ जाएगा। उसकी ज़िंदगी की एक मखसूस शक्ल, एक फॉर्म है जिसके मुताबिक कि ये रहता है और उसका कंटेंट है जो कुछ के ये करता है और उसके बदले नेको बद होने का इल्म रखता है। फिर उसकी इज्तिमाई शक्ल है नमाज जनाजा, जिसकी अजीम फॉर्म है और जिसके कंटेंट में तमाम इंसान शामिल हो जाते हैं। इस सारे सिलसिले में एक रखरखाव है, साफ़ सुथरापन है। जैसे दोपहर के खाने से फारिग होकर बावर्ची खाने को झाड़ा पोंछा जाए, बर्तनों को मांज कर करीने से रखा जाए और फर्श को धो धुलाकर छोड़ दिया जाए। उसमें फरागत का एहसास है। मेरी भी कोई ज़िंदगी रही है, परेशान ख़याली, अबतरी, धमा चौकड़ी, एकदम धमा चौकड़ी। फॉर्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ज़ुमरे में कुछ था भी तो मजबूरी, महज मजबूरी और लाचारी। और कंटेंट, क्या बात करते हो मियाँ, कभी किसी चीज़ का तयन ही नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं तुम्हें सबसे अहम बात बताने वाला हूँ, सुनो। इसके बावजूद, उन सब बातों के बावजूद, मैंने कभी ऐसे लोगों के लिए, ऐसी ज़िंदगी के लिए रश्क या हसद महसूस नहीं किया। कभी एहसास कमतरी मुझको नहीं हुआ। हमेशा मैंने उस निज़ाम के लिए अपने दिल में एक अजीब सी हिकारत महसूस की है कि हम अपने ज़मीर को ज़बरदस्ती धो धुलाकर नए गुनाहों के लिए ताज़ा दम हो बैठते हैं, नई उमंग, नई हिर्स के साथ। और नमाज जनाजा के बाद क्या होता है तुमने देखा ही है। शिकस्त और बेहुरमती हमें ऐन आंखों में आकर लगती है। तुमने देखा तो ही है। तुम कौन हो? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तारीख़ पढ़ाता था। इससे पहले टाटा स्टील मिल में काम करता था। उससे पहले। बुढ़ा गहरी नज़रों से नईम को देखकर हंसा।
आवारा था, खोज में था, गुमशुदा था, जो भी समझ लो। लेकिन नईम की आंखों के सामने साफ तौर पर मुद्दतों पहले की एक धुएं से भरी हुई कोठरी आ गई, जिसमें एक जोशीला नौजवान बैठा ज़िले के सारे अंग्रेज़ अफसरान को बमों से उड़ा देने की तजवीज़ों के बारे में बातें कर रहा था। बूढ़े ने नईम के चेहरे पर अचानक फैलती हुई पुरानी आशनाई की मुस्कुराहट को ना देखा और फिर बोलने लगा। इससे पहले आइडियल्स थे और आवारगी थी। अगर मैं तफसील से बयान करूं तो तुम कहोगे कि वो आवारा गर्दी की ज़िंदगी थी, मगर नहीं, वो महज आवारगी थी। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। आइडियल, असल और सही आइडियल तो मुकम्मल नॉर्मल हालात में बनते हैं, ऐसे जहनों में जो पुरशिकम होते हैं, अजीम और बेहोश होते हैं, जिनके पास सिर्फ तखय्युल होता है और बुलंदी और मायूसी होती है। ऐसे इंसान जिन पर कोई दबाव नहीं होता, कोई नाकामी को कोई जहर नहीं होता, बस ज़िंदगी की रूह होती है जो जवान और ख़ूबसूरत और अफसरदा होती है, जो उनको आसपास की गिरती हुई लाचार होती हुई दुनिया से सिर्फ मायूस कर देती है और उन्हें अपने आप से अलग होकर ऊपर उठकर सोचने के काबिल बनाती है। आर्टिस्ट और शायर के पास अपने तजर्बे होते हैं, आइडियलिस्ट के पास बनी नौ इंसान की सारी तारीख, सारे तजर्बे और सारे दुख होते हैं, चुनाचे वो उनसे बड़ा होता है। हम और तुम रोज़मर्रा का हिसाब रखने के लिए थे। हमारे पास क्या था? गम और गुस्सा और आइडियल्स की बिगड़ी हुई शक्ल, गालियाँ और फ़रोख्तगी, मुसीबतें और दबाव और नौजवानी और खिफ्त और तंग नज़री और ज़िंदगी का सारा जहर, सब कुछ था। सुनो, एक बात बीच में आ गई। आइडियल और सियासत में फ़र्क है। सियासत में होश का मकाम बहुत ऊंचा है। सियासतदान महज अपनी नाक के आगे से गुजरने वाले नफ़ा और नुकसान से मुतल्लिक होता है। उसका जहन भद्दा और तारीख़ से भी बेबहरा होता है। आइडियल जिस शय की लतीफ़ और आला शक्ल है, सियासत में वही चीज़ भद्दी और ख़ाम बनकर नमूदार होती है। जिस तरह हर शय बिलआखिर भद्दी और ख़ाम बन जाती है, फिर भी सियासत की हर तरकीब चूँकि सोसाइटी के लिए नफ़ा की उम्मीद दिलाती है, इसलिए उसका वजूद लोगों में गर्मी और ज़िंदगी पैदा करता है। हमारे पास ना आइडियल थे ना सियासत, सिर्फ बिगड़ी हुई ज़िंदगियाँ थीं और जहरीले दिमाग, जिनका नतीजा इस बिगड़ी हुई तारीफ़ में ज़ाहिर हुआ। ये सब उसने चारों तरफ हाथ फैलाया। तुम तो देख ही रहे हो, ये तारीख़ की कौन सी शक्ल है। ये वो नस्ल है जो एक मुल्क की तारीख़ में अरसे अरसे के बाद पैदा होती रहती है, जिसका कोई घर नहीं होता, कोई ख़यालात, कोई नस्ब-ओ-लैन नहीं होता, जो पैदाइश के दिन से उदास होती है और इधर से उधर सफ़र करती रहती है। हम हिंदुस्तान की उस बदकिस्मत नस्ल के बेटे हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसका पहला जोश ख़त्म हुआ तो वो धीमे उदास लहजे में अपने मुताल्लिक़ बताने लगा। यूनिवर्सिटी में तारीख़ पढ़ी, लेकिन मैं उस दुनिया में रहता था जहां आप या ताल्लुकादार थे या कुछ भी ना थे। जो लोग आला दिमाग होते थे सरकार की मुलाजिमत में चले जाते थे और हुकूमत बरतानिया उन्हें उस तौर पर तरबियत देती थी कि उनकी तमाम जहानत, तमाम अछूतापन ख़त्म हो जाता था। वो ना ताल्लुकादार बन सकते थे, ना आर्टिस्ट, महज सरकारी अफसर बनकर रह जाते थे। ना सरकार ना रियाया, महज मामूली कारिंदे। ये अजीब मज़हब का खेज़ तबका था। ये उनका ख़ात्मा था। आइडियल कहाँ से आते? दूसरी तरफ हमारी दुनिया थी, उसमें मुशक्क़त करते हुए मज़ारे थे और छोटे छोटे खुदगर्ज़, खुशामदी और पेटू अहलकार थे। कर्ज़दार थे और सूद लेने वाले महाजन थे और जायदादों की करखियाँ थीं और उस सब के ऊपर उन खुदाओं के साथ गूंगी कुत्तों की सी वफ़ादारी थी। यहाँ आइडियल बन ही ना सकते थे। यहाँ सिर्फ गिरी हुई ज़िंदगी थी और बेबस बराफरोख्तगी थी, जैसे कुत्ते भौंकते हैं। तारीख़ की पढ़ाई से मुझे कुछ भी हासिल ना हुआ, महज कन्फ्यूजन पैदा हुआ, खौफनाक कन्फ्यूजन। अगर मैं सरकारी मुलाजिमत करता तो आज तक अपनी तालीम का कर्ज उतारता रहता। चुनाचे मैं भाग गया, लेकिन वो नौजवानी का ज़माना था, समझते हो। हम उम्र हैं, एक दूसरे को सब कुछ बता सकते हैं, तुम ज़रूर समझ जाओगे। वो ज़माना था जब उस सब कुछ के बावजूद आदमी अपने ख़यालात के साथ नौजवानी की अव्वलीन मोहब्बत करता है, जिसके ख़त्म होने का गम इंसान उम्र भर साथ साथ लिए फिरता है, जिससे दिल खाली हो जाते हैं और दिमाग नाकारा। उस वक्त मामूली से मामूली और बेकार चीज़ों में नस्ब-ओ-लैन नज़र आता है और इंतहाई बेख्याली से हम ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता हकीकत सामने आ जाती है। फिर
پھر تم بھی؟ نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں اس کے بعد کارندہ نہیں بنا، مگر میں نے وہ کیا جو مجھ کو کرنا چاہیے تھا، جو ہر کسی کو کرنا چاہیے تھا۔ میں محنت کر کے روزی کمانے لگا۔ یہ تاریخ کا وہ زمانہ ہے جس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا کام جو میں کر سکتا ہوں وہ خاموشی اور دیانتداری کے ساتھ رہنے کا ہے۔ یہ سب قدرتی طریقہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے، کیونکہ دیانتداری اور شرافت کے ساتھ مسلسل دکھ سہتا ہوا انسان ہی دنیا کی واحد حقیقت ہے۔ میں نے کافی آرام کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب میں 12 گھنٹے تک چل سکتا ہوں۔ تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ آؤ آؤ، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ میں کہہ رہا تھا، اوہ، میں بار بار دہرا رہا ہوں، لیکن یہی دنیا کی واحد حقیقت ہے۔ سن رہے ہو؟ تم شاید سن بھی نہیں رہے۔ کیا فائدہ؟ انہیں چلتے ہوئے 9 روز ہو چکے تھے۔ اب وہ جالندھر کے قریب پہنچ رہے تھے، اور حالانکہ آدھے سے زیادہ نئے لوگ اس میں شامل ہو چکے تھے، لیکن قافلے کا حجم حیرت انگیز طور پر گھٹتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جوں وہ پنجاب میں اندر آتے گئے، حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ پچھلے 5 روز میں دن میں کئی بار حملے ہو رہے تھے، اور ایک پل کے لیے بھی بے خبر ہو کر نہ چل سکتے تھے۔ یہ حملے مسلح اور نیم مسلح دستوں کی طرف سے ہو رہے تھے، جو کہ زیادہ تر دیہات میں سے آتے۔ پہل تو قافلے والے کچھ نہ کچھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب وہ اس قدر تھک چکے تھے کہ حملہ آوروں کے ہتھیاروں کے سامنے خاموشی سے مر جاتے یا بھاگنے لگتے۔ ہر حملے کے بعد مردوں اور زخمیوں کو پھلانگتے ہوئے، رونتے ہوئے قافلے والے آگے نکل جاتے۔ کئی ایک سمت کا احساس کھو کر قافلے سے بچھڑ جاتے، اور نوجوان عورتیں اغوا کر لی جاتیں۔ اس طرح سے گو ہر پڑاؤ پر مہاجرین کی تازہ جماعت ان سے آ ملتی، مگر کم ہونے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی اور قافلہ گھٹتا جاتا۔ پچھلے 50 میل سے اچانک انہیں اپنے راستے میں مردہ اور نیم مردہ انسانی جسم ملنا شروع ہو گئے تھے، جو سڑک پر اور آس پاس کے کھیتوں میں بکھرے پڑے تھے اور پتہ دیتے تھے کہ ان سے آگے ایک اور قافلہ رواں تھا، ایک مہیب زخمی جانور کی طرح جو خون کی لکیر چھوڑتا ہوا آگے بھاگ رہا ہو۔ گو وہ اسی عجلت اور لاپرواہی کے ساتھ ان اجنبی مردہ جسموں کو پھلانگتے ہوئے گزر رہے تھے، مگر اس خیال سے کہ ان سے آگے، ان سے پہلے کچھ اور لوگ ہیں، دوسرے ناواقف لوگ موت کا سامنا کر رہے تھے۔ انہیں عجیب سی طمانینت کا احساس ہوا۔ موت جو مشترکہ تھی اور راستے میں بکھری ہوئی تھی، اور جس کے اوپر سے ہزاروں انسانی پاؤں بظاہر بیگانگی اور بے نیازی کے ساتھ بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے، آخر کار اسے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، ٹالا جا سکتا تھا، دوسرے کے سر تھوپا جا سکتا تھا۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت ملتی تھی کہ بعض دفعہ اگلے قافلے کے حملہ آور انہیں بغیر کچھ کہے گزر جانے دیتے۔ وہ مار کر اس قدر اکتا چکے ہوتے کہ محض سڑک کے کنارے بیٹھے نئے قافلے کے خاموش خوفزدہ کوچ سے ہی محظوظ ہوتے رہتے۔ کبھی وہ مردوں اور زخمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آگ لگا دیتے، اور نیا قافلہ چپ سادھے بھاگتا ہوا ان کے قریب سے گزر جاتا۔ کبھی کبھار ان کی زد سے باہر نکل کر ایک پرانا آدمی رک کر دور سے جلتے ہوئے انسانی جسموں کا نظارہ کرتا، اور اس کے ذہن میں قافلے کی پہلی لاش کی یاد تازہ ہو جاتی۔ زیادہ تر لوگ نئے ساتھیوں اور نئے حملوں کی توقع میں اپنا سفر جاری رکھتے۔ نعیم اس افراتفری میں کئی بار علی سے بچھڑ گیا، مگر علی ہر دفعہ اسے تلاش کر لیتا۔ وہ گاڑی کے اوپر ایڑیاں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا اور چاروں طرف نظر دوڑاتا، پھر ایک طرف کو نظریں جما کر گاڑی سے اترتا، ہجوم کو چیرتا ہوا سیدھا جاتا اور سر جھکا کر چلتے ہوئے نعیم کو بازو سے پکڑ کر برا بھلا کہتا ہوا واپس لے آتا۔ اپنی گاڑی کو مت چھوڑو، 3000 بار کہا ہے، مگر تم تو بالکل کام سے گئے۔ وہ پکڑ لیں گے اور مار دیں گے اور چلے جائیں گے، بس پھر، وہ کہتا، لیکن نعیم سارے کاموں سے جا چکا تھا۔ بوڑھا پروفیسر بھی اب اس سے باتیں کرنے کی ناکام کوشش کر کے تھک چکا تھا، اور آخر اس نے علی سے کہا، تمہارا بھائی، اس کے دماغ پر اثر ہے، خیال رکھنا پڑے گا۔ اور علی، جو شروع سے بوڑھے پروفیسر کی طرف سے لاپرواہ تھا، یہ سوچ کر خوش ہوا کہ اب وہ جب چاہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا تھا۔
وہ سب کچھ دیکھتا، بھالتا، کھاتا اور کبھی کبھی اونگتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کی صورت اپنے دوسرے ہم عمروں سے قطعی مختلف نہ تھی۔ سب کی داڑھیاں اور چہرے خلیج، لباس پھٹے ہوئے اور پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ سب ننگے پاؤں تھے کہ سارے جوتے تنگ ہو چکے تھے۔ سب کی نظریں گونگی اور آوارہ تھیں اور ان سے طویل بے منزل مسافرت کی تکلیف ٹپکتی تھی۔ سب کے نزدیک اہم ترین کام چلتے جانا اور اکٹھے رہنا تھا، اور وہ ان سب میں ملا گھلا ہوا، کھویا ہوا محض ایک اور گمنام بے حیثیت مسافر تھا۔ اس کے سامنے وقفے وقفے پر حملے ہو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، جو مارنے جانے سے بچ رہتے تھے وہ تھک کر گر رہے تھے، سامان کو آگ لگائی جا رہی تھی اور لوگ خوراک کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ سڑک پر اور سڑک کے کنارے لاشوں کا طویل سلسلہ تھا۔ کوئی پلیا کے پتھر کے سہارے بیٹھا اور کوئی درخت کے ساتھ کھڑا کھڑا مر گیا۔ عورتوں کے ننگے مردہ جسم بے شرمی سے پھیلے ہوئے تھے اور جنگلی جانور اور پرندے ان پر پل رہے تھے۔ جو زندہ تھے وہ مستقل چل رہے تھے، اور میاں بیوی، بہن بھائی اور ماں اور بچے کے رشتے ختم ہو رہے تھے، اور وہ سب کچھ ہو رہا تھا جو دنیا کی تاریخ میں ایسے قافلوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ لیکن یہ سب اہم نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خاموش اور لا تعلق تھے۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ آخر جھنجھلا کر علی نے کہا۔ یعنی 5 روز ہو گئے ہیں، پورے 5، اور بات تک نہیں کر کے دی۔ اس شخص نے دماغ پر اثر ہے، پروفیسر نے کہنا چاہا۔ چپ رہو تم، نیچے اترو، چلو۔ علی نے اس کی پشت پر دھپ جما کر گاڑی سے اتار دیا۔ نعیم نے تیز روشن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور چالاکی سے مسکرایا۔ پھر اس نے عائشہ پر نظر ڈالی جو گاڑی میں لیٹی تھی، اور چارے کا ڈھیر جس میں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اس نے گھر بنا رکھا تھا ختم ہو چکا تھا۔ وہ بہرحال اتنی سوکھ چکی تھی کہ کسی نے اسے مارنے یا اغوا کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ نعیم آہستہ سے ہنسا، پھر وہ تیز تیز چل کر بیلوں کے پاس پہنچا اور ان کی پسلیوں پر جو باہر نکلی ہوئی تھیں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگا۔ پروفیسر اور علی گمسم ترحم خیز تعجب کے ساتھ اسے دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مایوسی سے سر ہلانے لگے۔ ایک نشہ تھا، ایک بدمستی تھی جس میں سب کچھ ڈوب چکا تھا، غرق ہو چکا تھا، جس کا منبع کسی کے علم میں نہ تھا۔ ایک بے خودی جو زندگی کی سفاکی کے اس سارے منظر کو بہا کر لے گئی تھی، پار کر گئی تھی، جس نے ہر انسانی اور حیوانی جذبے کو، تجربے کو فتح کر کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہاں سے آئی تھی، کیوں کر پیدا ہوئی تھی اور کدھر لیے جا رہی تھی، اس سے وہ قطعی نا آشنا تھا۔ صرف ایک غبار تھا، روشن اور لطیف اور بے حیت، جیسے خزاں کی شفاف راتوں کی کہکشاں یا جاڑوں کی صبحوں کی دھند جو چھوٹی نہیں جاتی مگر کپڑوں میں گھس کر سارے جسم کو گیلا کر دیتی ہے اور خوبصورت اور خنک ہوتی ہے، جس میں آپ چلتے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں نمودار ہوتی جاتی ہیں۔ مرد اور عورتیں، گھوڑا گاڑیاں، بچے، روزمرہ کی مانوس شکلیں، مگر دھند میں سے نکلتی ہوئی وہ انوکھی اور خنک اور خوبصورتی ہوتی ہوئی خواب کی طرح۔ بس ایسا غبار تھا جو شروع دن سے بلند ہو رہا تھا، جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جسے اس نے واضح طور پر محسوس کیا تھا، موت اور بھوک اور بے کسی اور خوف اور لالچ کے ساتھ ساتھ جسم کی بڑھتی ہوئی تھکن کے پہلو بہ پہلو۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ درد کرتا ہوا جسم جو اس کا خیال تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی اذیت تھی اور مایوسی کا نقطۂ عروج، جہاں پہنچ کر اب نہ وہ بھاگتے تھے نہ پرواہ کرتے تھے۔ حملہ آور ان میں سے چند ایک کو ہانک کر لے جاتے تھے اور سڑک کے کنارے کھڑا کر کے گولی مار دیتے تھے۔ سب ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جسے اس نے محسوس کیا تھا آخر ان سب سے زیادہ طاقتور اور روشن اور جاندار تھا اور اسے مکمل طور پر لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ یہاں بالآخر خاموشی تھی، وجد تھا۔ قافلے والوں کا کاروبار بہرحال چل رہا تھا۔ شہر کے باہر وہ پناہ گزین کیمپ میں پہنچ کر رک گئے۔ یہاں ان کو رات بسر کرنا تھی۔ کیمپ چند کچی پکی بارکوں اور پھٹے ہوئے خیموں پر مشتمل تھا۔ بارش کا پانی جگہ جگہ رکا ہوا تھا۔ پرانے اور نئے پناہ گزینوں نے ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظروں سے دیکھا، پھر وہ بیٹھ گئے اور پتھروں کے چولہوں پر روٹیاں پکانے لگے۔ جن کے پاس توے نہیں تھے وہ گول گول پتھروں پر آٹا لپیٹ کر آگ پر گرم کرنے لگے۔
جن کے پاس آٹا نہ تھا وہ بھاری رقمیں دے کر پڑوسیوں سے آٹا خریدنے لگے۔ جن کے پاس پیسے نہ تھے وہ رات کا انتظار کرنے لگے جب اندھیرے میں چوری کی جا سکتی تھی، یا گھر کی عورتوں میں سے کسی جوان اور خوش شکل کو تھوڑی دیر کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کر کے کہ حیوانی جذبے اور ان کے پالنے والے ہر حالت میں زندہ رہتے ہیں۔ معاوضے میں اشیاء خوردنی حاصل کی جا سکتی تھیں۔ کچھ لوگ بہرحال اتنے تھکے تھے کہ آتے ہی غش کھا کر گر پڑے اور ہوش میں آنے پر گڑیوں میں رکا ہوا پانی پی کر دوبارہ گہری نیند سو گئے، اور مکھیاں ان کے منہ پر جمع ہونے لگیں اور جنگلی پرندے انہیں مردہ سمجھ کر چونچے مارنے لگے۔ چند ایک ایسے بھی تھے جو محض حونکوں کی طرح منہ کھولے بیٹھے تھے اور خلا میں دیکھ رہے تھے اور گویا موسم کا جائزہ لیتے ہوں۔ ان دنوں سارے دن ایک سے تھے، یا بارش ہوتی تھی یا سورج نکل آتا تھا۔ دھوپ بھورے رنگ کی جھلس دینے والی ہوتی، آسمان گرد آلود اور بد رنگ ہوتا جس پر ہر وقت فربہ مردار خور پرندوں کے غول اڑا کرتے، اور فضا میں ایک عجیب قسم کی متلی آور بو پھیلی رہتی۔ وہ رات اسی مدہوشی میں گزری۔ ٹوٹی ہوئی چھت والی بارک میں دیوار سے ٹیک لگائے وہ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو رہی تھی۔ پانی کی زد میں جو لوگ آتے ان میں کھلبلی مچ جاتی اور اٹھ کر ان لوگوں پر گرنے لگتے جو چھت کے نیچے سو رہے تھے۔ گالیوں اور کونسوں کا طوفان اٹھتا اور آپ سے آپ ختم ہو جاتا۔ 12 فٹ مربع کی کوٹھری میں 100 سے زیادہ بدبودار غلیظ انسان بند تھے۔ نعیم آہستہ آہستہ واپس آ رہا تھا۔ وہ سر شام سے آنکھیں کھولے دیوار کے سہارے بیٹھا تھا۔ تھوڑے وقفے پر اس پر غنودگی طاری ہو جاتی اور عجیب و غریب خواب دکھائی دیتے، لیکن اس کی آنکھیں کبھی پورے طور پر بند نہ ہوتیں، بس غنودگی کی حالت میں آدھی مچ جاتیں۔ ان نیم وا آنکھوں میں اگر کوئی دیکھتا تو یقیناً خوف زدہ ہو جاتا، کیونکہ اسے وہاں پر ایک مردہ آدمی کی گدلی بے حرکت آنکھیں دکھائی دیتیں، وہ جن میں سے ساری نظر غائب ہو چکی تھی، اور خواب ایسے مختصر بے حیت خواب جو جاگنے پر یکسر ذہن سے نکل جاتے، لیکن جن کے بعد ایک عجیب قسم کی تازگی اور توانائی سارے وجود میں محسوس ہوتی۔ جاگنے پر وہ ادھر ادھر دیکھتا اور کسی جگہ پر باتیں کرتے ہوئے لوگوں کے چند جملے اس کے کان پر پڑتے اور انسانی بدبو سے اس کا دماغ پھٹنے لگتا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے حواس دوبارہ اصل کر رہا ہے۔ جسمانی درد کے بعد جو اسے مسلسل چلنے سے ہوا تھا، اس کا خیال تھا کہ اس کمرے کی بو زندگی کی سب سے بڑی اذیت تھی جو وہ سہ رہا تھا۔ صبح کاذب کے وقت وہ پوری طرح آنکھیں کھولے بیٹھا تھا۔ اس کے قریب چند کسان آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، وہ سننے لگا۔ پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنی ایک نیکی باری باری یاد کر کے دہرائی، اور جب ایک اپنی بات ختم کر چکتا تو دہانے کا پتھر 1/3 ہٹ جاتا، اور دوسری کی بات ختم ہونے پر پتھر 2/3 ہٹ گیا، اور جب تیسرے نے اپنی نیکی گنوائی تو غار کا منہ صاف کھل گیا اور وہ بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے۔ 3 نہیں تھے، 4 نہیں 3 تھے۔ مجھ کو کیا پتا؟ اچھا جھگڑا مت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی ایک نیکی یاد کرو سب۔ پہلے تم کرو، پہلے میں، اچھا سنو۔ سب ہنسنے لگے۔ دانت مت نکالو، سنو۔ میں ایک دفعہ میں نے، میری گائے کو موکھر ہو گیا تھا اور میں رات بھر اس کی ٹکور کرتا رہا۔ وہ پھر ہنسنے لگے۔ گائے کی نیکی سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور کسی نے کہا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ بے زبان کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں ہوتا کچھ؟ اچھا ٹھیک ہے، اب تم بولو۔ دوسرا بولا، پارسال کے جاڑے کی بات ہے کہ میں کھلیان پر بیٹھا تھا کہ ایک سوار آیا اور دروازے پر گر پڑا۔ اس نے بتایا کہ پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کے پیٹ میں 3 گولیاں ہیں۔ میں نے اس کو بھوسے کے ڈھیر میں چھپا دیا اور خون کے نشانوں پر بھی بھوسا ڈال دیا اور گھوڑے کو بھگا دیا۔ پھر پولیس ساری رات مجھے عذاب دیتی رہی، پر میرے منہ سے اس کا بول نہ نکلا۔ یہ تو گائے سے بھی بدتر ہے، ہو سکتا ہے وہ قاتل ہو۔ سب پھر ہنسے۔ مجھے کیا پتا، میں نے تو نیکی کا کام کیا۔ ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ۔ تیسرے نے کوئی مختصر بات کی نکاہت کی وجہ سے جس کی آواز نعیم تک نہ پہنچ سکی۔ بس 3 کافی ہیں۔ نہیں 4، بس 3۔ ان کی سادہ بے خطر آوازیں تھیں اور وقت کے اندیشوں کو انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ اسی طرح بیٹھے نعیم کے ذہن میں ایک نظم کے مصرعے آنے لگے۔ وہ کچھ اس طرح تھے۔
شاخوں پر پرندے خوراک کی امید میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں۔ نیچے ان کے خداؤں کے کارواں اپنی حمد و ثنا گاتے ہوئے گزر رہے ہیں، پر پیڑ کہاں ہیں؟ میں دنیا کے چوراہوں میں بیٹھ کر بھیک مانگتا ہوں اور دنیا میں پیغمبر آنا بند ہو چکے ہیں۔ اب لوگ صرف کہانیاں سنا کر چلے جاتے ہیں، پر لوگ کہاں ہیں؟ اس نے 2-3 بار نظم کو زیر لب دہرایا۔ اس نے شاعری بہت کم پڑھی تھی، لیکن آج یہ نظم آپ سے آپ تیار ہو گئی تھی۔ کیوں کر حیرت و استعجاب کے جذبات نے چند لمحوں تک اسے ششدر کر دیا، پھر یکلخت اس کے اندر قوت اور توانائی کی ایک لہر پیدا ہوئی جس نے اس کو میکانیکی طور پر اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ سوتے اور جاگتے ہوئے جسموں کو پھلانگتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ ایک تازہ ہل چلے ہوئے کھیت کے کنارے کنارے بھاگتا ہوا وہ یکلخت رک گیا۔ سورج نکل رہا تھا۔ اولین کونوں کے ساتھ کبوتروں کی ایک ڈار کھیت میں آ کر اتری اور خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئی۔ پھر چڑیوں کی ایک ڈار آئی اور کھیت کے دوسرے کنارے پر اتری۔ صبح سویرے کی آہستہ خرام تازہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی گزر رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ چند منٹوں میں مشرقی آسمان نے کئی رنگ بدلے، پھر زردی بائل گلابی رنگ کی کمزور دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر پڑی اور اڑتے ہوئے پرندوں پر، پھر اس کا رنگ سفید اور سنہری ہوتا گیا اور وہ درختوں کی شاخوں پر پڑی اور بارکوں کی چھتوں اور خیموں کی چوٹیوں پر، پھر تنوں پر اور بیدار ہوتے ہوئے انسانوں کے چہروں پر، پھر زمین کے چاک سینے پر اور پیٹ بھرتے ہوئے کبوتروں پر، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین و آسمان کا وہ گنبد نما اور اس میں محیط ہر شے اس عظیم و شان سنہری روشنی سے بھر گئی، حتیٰ کہ بالوں کو اڑانے والی آہستہ خرام ہوا بھی سنہری تھی اور اس میں تازہ سنہری مٹی اور سنہرے ہرے پتوں کی خوشبو تھی۔ وہ کئی لمحوں تک دم بخود کھڑا چاروں طرف پھیلتے ہوئے طلسم کو دیکھتا اور محسوس کرتا رہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھا اور کھیت کے درمیان پڑے ہوئے پتھر پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور سورج میں نظر جما کر دیکھنے لگا اور دیکھتا رہا، اور اس کی روح میں وہ عجیب و غریب لہر بڑھتی رہی اور گھٹتی رہی، بڑھتی رہی اور گھٹتی رہی۔ پھر پہلی دفعہ اس نے آنکھیں بند کیں۔ یکایک وہ گرا اور دونوں بازو پھیلا کر پتھر سے لپٹ گیا اور اسے چومنے لگا، حتیٰ کہ وہ جگہ جگہ سے گیلا ہو گیا۔ پھر اس نے جھک کر دونوں ہاتھوں میں سے مٹی اٹھائی اور چہرے میں دبا دیا اور خوشی سے دیوانہ وار قہقہا لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ واپس بارک کے دروازے پر پہنچا تو لوگ اٹھ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے یکایک رات کی خوفناک بو کا راز اس پر کھلا۔ ایک کونے میں ایک خاموش معاہدے کے تحت لوگوں نے ذرا سی جگہ خالی چھوڑ رکھی تھی جہاں پر رات بھر مائیں اپنے بچوں کی اور اپنی حاجت رفع کرتی رہی تھیں۔ پاس ہی گندگی میں لتھڑی ہوئی ایک انسانی لاش پڑی سڑ رہی تھی۔ یہ ایک کسان نے لاش کی طرف اشارہ کر کے کہا، کوئی کہہ رہا تھا 2 ہفتے سے یہاں پڑی ہے، یعنی ہم۔ رات بھر خوف اور کراہت کے مارے اس کے ساتھی کی آواز بلند ہو گئی۔ لوگ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح بارک چھوڑنے لگے۔